کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ الولایت افضل من النبوہ، ولایت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے۔ ہر ذی عقل اور ذی شعور کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو رد کر لیتے ہیں، لیکن اس سے مراد کچھ اور ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی کی نبوت اور ایک اسی نبی کی ولایت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ولایت میں آپ کا رخ حق کی طرف ہوتا ہے، رجوع میں ہوتے ہیں، اور نبوت جو ہے وہ دعوت خلق کی طرف آپ کو واپس رجوع کرنا ہوتا ہے، مخلوق۔ یعنی ولایت میں آپ کا اقبال ہے اور شاہراہ کمالات نبوت میں آپ کا ادبار ہے، لیکن وہ صرف جسٹ ادبار نہیں ہے، وہ جو ہے وہ دیکھو ولایت کیا ہے؟ ولایت جو ہے وہ سیور میں سے سیر اللہ اور سیر فی اللہ، یہ ولایت کا رخ ہے جو عروج کا رخ ہے۔ اور شاہراہ کمالات نبوت کا یا اولیاء مرجوعین کا یہ ہے کہ سیر عن اللہ باللہ ہے۔ اب صرف محض ادبار نہیں ہے، بلکہ یہ سیر من اللہ جو ہے عند اللہ یا مع اللہ ہے، اور پھر آگے جو سیر ہے وہ سیر فی الاشیاء۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف نظر کیا ہے کہ جو آپ اسٹریٹ فارورڈ جاتے ہو یہ افضل ہے اس کی کہ آپ بیک آؤ اس سے، تو وہ کوتا نظر ہے، ان کا نظر اسی پڑا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ آپ کسی کی طرف جا رہے ہو تو یہ اچھا ہے اس سے کہ آپ بیک کر کے آ جاؤ، لیکن یہ کوتا نظری ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بات جو ہے وہ سکر والے لوگ کرتے ہیں، اور وہ اولیاء جو غیر مرجوع ہے، یعنی جو مستحلق ہے، عروج کر لیا تام لیکن نزول نہیں کیا، وہ اولیاء اللہ جو ہے، یا وہ اولیاء اللہ یہ بات کر سکتے ہیں جو کہ واپس رجوع نہیں کر سکے، کمالات مقام نبوت ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے بعض مکاتیب میں لکھا ہوا ہے، یہ بات بالتحقیق لکھی ہوئی ہے کہ نبوت ہر حال میں افضل ہے ولایت سے۔ چنانچہ اگرچہ ولایت آن نبی باشد، دیکھو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایک نبی کی نبوت ہے اسی کے ساتھ ان کی ولایت بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب لطیف قلب آپ کا ذاکر ہوتا ہے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ ولایت آدمی سے حصہ مل جاتا ہے۔ تو آدم علیہ نبی علیہ السلام نبی بھی ہے اور ان کی ولایت بھی ہے۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اگرچہ نبی کی نبوت ہے ان کے ساتھ، ولایت بھی ان کے ساتھ ہے، تو ولایتی نبی بھی جو ہے وہ نبوتی نبی سے افضل نہیں ہے، بلکہ نبوتی نبی افضل ہے ولایتی نبی سے، یہ افضل ہے، وہ حق ہمین است، یہی حق ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کے خلاف بات کی ہے کہ نہیں جی نبی کی نبوت جو ہے ان سے ان کی ولایت افضل ہے، فرماتے ہیں از جہالت کمالات مقام نبوت، اس ان کو کمالات مقام نبوت کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں بس۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ تمام سلسلوں میں جو سائر سلسلے ہیں ان سب میں سے یہ اعلیٰ ہے، اسی لیے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں بلکہ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل البشر، تو ان کا جو سلسلہ ہوگا وہ تمام سلسلوں سے افضل ہوگا۔ بس اس سلسلے میں جو ہے اس میں سکر نہیں ہے، اس میں سہو غالب ہے، اور اس سلسلے کی دعوت جو ہے یہ تمام ترین ہے، اتم ہے، اور وہ کمالات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہیں اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ان کا نسبت تمام نسبتوں سے افضل و اعلیٰ و ارفع ہے۔ پس جیسے کہ صدیق اکبر کی مقام کے بارے میں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں، یہی سیم ہمارے سلسلے والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ اس سلسلے کی علو، اس سلسلے کے درجات، اس سلسلے کے فضائل سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں سلسلہ اس سے افضل ہے، کیونکہ اس سلسلے میں تو یہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ کرامت ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو فضیلت دیتے ہیں کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق پر، تو وہ ان کی کرامات کی طرف دیکھ کے، ان کے فضائل اور مناقب کو دیکھ کے ان کو فضیلت دیتے ہیں،
تو حال یہ ہے کہ افضلیت جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی جو وابستگان ہیں ان کو بھی اللہ کریم نے وہی فضیلت دوسرے سلسلوں پر عطا فرمائی، کیونکہ ان کا سرخیل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پس دوسرے لوگ جو ان بزرگوں کے کمالات کو جانتے بھی نہیں ہے، پہچانتے بھی نہیں ہے، ان کی نشان تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو ان کی معاملے کی حقیقت کو کیا جانیں گے؟ ان کے کمالات کو وہ پہچان نہیں سکتے تو ان کی حقیقت کو کیا جانیں گے؟ پھر میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مشائخ نقشبندیہ جو ہے ایسے ہیں، میں تمام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کیف بل لو وجد واحدا من الوف على هذه الصفت لاغتنما۔ اوہو میرے خلیفہ صاحب، آپ کہیں گے کہ میں نقشبندی ہوں تو مجھے بھی یہ سب فضیلت ملی ہوئی ہے۔ فرمائے نہیں، ساروں کو نہیں، فرماتے ہزاروں میں سے کوئی ایک نقشبندی کو اگر یہ فضیلت مل جائے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہر نقشبندی کی بات نہیں کر رہا کہ ہر ایک نقشبندی جو ہے وہ دوسرے تمام سے افضل ہے، نہیں، ہزاروں میں کوئی ایک نقشبندی آ جائے تو وہ پھر بہتر ہے۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ حضرت امام مہدی موعود جو کہ اکملیتی ولایتی معلومہ کے ساتھ ہے، اسے بھی اللہ رب العزت اسی نسبت کی تتمیم اور تکمیل کا ذریعہ بنائیں گے۔ گویا اشارتاً فرما رہے ہیں کہ آپ مبارک بھی اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے وابستہ ہوں گے اور اس کو تتمیم اور تکمیل تک پہنچاتے رہیں گے۔ مبارک ہو نقشبندیوں آپ کو کہ آپ کے سلسلے میں سیدنا امام مہدی موعود، جس کی ولایت جو ہے نا وہ سب کو معلوم ہے، جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نص موجود ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو مبارک ہو نقشبندیوں، وہ بھی اس سلسلے کو تتمیم اور تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے کہ تمام ولایات کی جو نسبت ہے وہ اس سلسلے کی نسبت سے تحت ہے، زیر ہے، کم ہے ان سے۔ دوسری ولایات جو ہے انہیں کمالات نبوت سے تھوڑا حصہ ہے، اور یہ ولایت جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہے اس کو کمالات نبوت سے حصہ وافر ہے، کیونکہ ان کا انتساب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور ان کی کمالات سے ان کو بہت بڑا حصہ ملا ہوا ہے۔ ببین تفاوت راہ از کجاست تا بکجا، دیکھ لو کہ دونوں رستوں میں کہاں سے کہاں تک کتنا فرق ہے دونوں میں۔ اے میرے بھائی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ چونکہ حامل بار ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تربیت اقطاب و ابدال و اوتاد کی اولیاء عزلت میں سے ہیں، ان کا حصہ جانب کمالات ولایت میں سے ہیں، تو اس سلسلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میں وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں گے سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں اگر کوئی اقطاب یا ابدال یا اوتاد ہوتے ہیں جس کو اولیاء عزلت بھی کہا جاتا ہے، تو وہ سب جو ہے نا ان سلسلوں میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ حامل بار ولایت محمدی ہے، تو ان کے سلسلے میں یہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ قطب، ابدال، اوتاد ہوں گے، اور ان میں جانب کمالات ولایت اس میں بہت غالب ہوگا، اور ان کے ساتھ مدد اور اعانت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی رہیں گی۔ ابدال، اوتاد، اقطاب کے ساتھ، عزلت نشینوں کے ساتھ مدد جو ہے نا وہ باطنی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا بہت ہوتا رہے گا۔ جو قطب الاقطاب کا جو سر ہے نا، جس کو قطب مدار کہتے ہیں، وہ زیر قدم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہے۔ قطب مدار جو ہوتے ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مدد اور ان کی رعایت کی وجہ سے وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ میں پھر ایک اور ویڈیو میں آپ کو قطب، ابدال، اوتاد کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، تو آپ نے تو اتنا تفصیل بیان کیا حضرات شیخین کی، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی، تو حضرات امامین کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ان کے بارے میں بھی بتاؤ۔ فرماتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین وہ بھی اسی مقام میں حضرت امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہم مقام ہیں، انہیں بھی شاہراہ کمالات ولایت سے وہ حصہ ملا ہے نا کہ جو حصہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔